الرحمن الرحیم ویورز کیسے ہیں؟ آج کے اس ولاگ میں ہم بات کریں گے کہ عمران نیازی کو آج سزا سنا دی گئی ہے، بشرا بی بی کو سزا سنا دی گئی ہے، کس کیس میں اور جج نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ تو ویور کافی دنوں سے جو ہے وہ اسلام آباد کی عدالت جو ہے ناصر جاوید رانا انہوں نے 190 ملین پاؤنڈ کا کیس سماعت کیا، جس میں جو عمران خان کے وزیر اعظم کے وقت کے جو پرنسپل سیکرٹری تھے اعظم، اس نے بیان دیا، اور کے پی کے سے جو ہے یہ خٹک صاحب جو تھے انہوں نے بیان دیا، اور بہت سارے گواہان گزرے۔ تو معاملہ یہ تھا کہ 190 ملین پاؤنڈ سرکاری اکاؤنٹ میں آنے تھے، اور جس کی جو راہداریاں کلیئر کرانے کے لیے جو چیف جسٹس تھے ثاقب نثار، انہوں نے بھی اپنا کردار ادا کیا۔ اس کے بعد کابینہ اجلاس میں انہوں نے جو ہے وہ بس لفافے میں چھپا کے ٹھیک ہے جی ایسی منظوری لے کے، تو وہ جو رقم تھی 190 ملین پاؤنڈ، وہ ایک دیگر پرائیویٹ شخص جو ہے اس کے نام پہ کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دی گئی، حالانکہ یہ رقم حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں جمع ہونی تھی۔ اور اس کے بعد اس کے بدلے میں اس شخص نے القادر ٹرسٹ جو بنا ہے یا یونیورسٹی جو بنی ہے، اچھا اس کے نام پہ وہ زمین الاٹ کر دی، اور یعنی کہ 190 ملین پاؤنڈ کے عوض انہوں نے زمین لے لی، اور فوری طور پر ایک جو ہے ٹرسٹ بنا جس میں عمران خان وہ بنا، اور بشرا بی بی بورڈ آف گورنر جو بھی ہوتا ہے پروسیڈنگ وہ کرنے کے بعد جو ہے وہ ایک انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ سیو کیا۔ یہ کیس تھا۔ تو یہاں پہ جب ایویڈنس ہوئی، اچھا کل کیا ہوا کہ کل جب کے پی کے اندر امین گنڈاپور اور برسٹر گور کی ملاقات ہوئی آرمی چیف سے، تو انہوں نے یہ تاثر دینا شروع کر دیا کہ ہماری تو بات ہوئی ہے، پولیٹیکلی بات ہوئی ہے، تو یہ ہوا، تو یعنی انہوں نے تاثر دیا کہ عمران خان جو ہے وہ بری ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، یہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے یہ خارج ہو جائے گا۔ اچھا اس سے قبل جو ہے 2-3 تاریخیں جو تھیں وہ چینج ہوئیں۔ اچھا لاسٹ جو تاریخ چینج ہوئی ہے تو وہاں پہ نہ تو عمران خان عدالت میں پیش ہوا، نہ بشرا بی بی عدالت میں پیش ہوئی۔ تو فوجداری کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ جب فوجداری مقدمات کا فیصلہ ہوتا ہے تو ملزم کی حاضری مسٹ ہوتی ہے، اس کی موجودگی میں جو ہے وہ فیصلہ سنایا جاتا ہے، اور پھر موقع پر ہی ان کو فیصلے کی کاپیاں دی جاتی ہیں، تاکہ اگر انہوں نے اپیل کرنی ہے تو وہ فری آف کاسٹ جو ہیں نقولات فراہم کی جاتی ہیں۔ تو لاسٹ ڈیٹ پہ یہ دونوں جو ملزم تھے یہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے، اور آج جب پیش ہوئے ہیں تو جج صاحب نے جو ہے عمران خان کو 14 سال سزا اور 7 سال بشرا بی بی کو سزا، اور القادر یونیورسٹی ٹرسٹ جو بھی ہے اس کی جو پوری ملکیت ہے، زرعی زمین ہے، دیگر جو ہے وہ اس کے نام پہ ہیں، وہ کار سرکار جو ہے ضبط کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی کہ وہ حکومتی تحویل میں چلے گئے۔ اب ہونا کیا ہے، اب یہ جو تاثر دیتے رہے ہیں، مذاکرات ڈیلے کر رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے۔ اچھا یہ جو ہے نا، یہ انہوں نے تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ حکومت سے ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں اور ہمیں سزا نہیں ہوگی، مطلب کیا کیا باتیں کی۔ اچھا رات جو ہے وہ آئی ایس پی آر نے ایک تردید بھی کی، جب انہوں نے گور صاحب نے کہا کہ وہ ہماری بات ہوئی ہے، پولیٹیکلی بات ہوئی ہے، تو یہ ہوا ہے تو وہ ہوا ہے، تو اس کے فوراً بعد جو ہے پریس ریلیز جو ہے آئی ایس پی آر کی طرف سے آ گئی کہ سیکورٹی معاملات کے پی کے اندر جو ہیں اس پہ بات ہوئی ہے۔ انہوں نے سیاسی گفتگو کرنے کی کوشش کی، تو جہاں پر چیف آف سٹاف عاصم منیر صاحب نے ان کو روکا کہ آپ نے اگر کوئی سیاسی بات کرنی ہے تو وہ جو منتخب حکومت ہے، جو سیاسی جماعتیں ہیں، ان سے جا کے کریں۔ انہوں نے رات تردید کر دی، لیکن رات انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ جناب جو ہے وہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ یہ سزا ہو چکی ہے۔ اب یہ کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل۔ آپ کو ویورز یاد دلاتا چلوں کہ جب قانون یہ تھا کہ جب 7 سال تک 10 سال تک سزا ہوتی ہے جس ملزم کو،
تو وہ جب ہائی کورٹ میں جاتا ہے تو قانون یہ کہتا ہے کہ اس کی جو ہے اپیل جو ہے ساتھ ساتھ جو ہے 426 کی درخواست ہو کے بیل آؤٹ ہوتے ہیں، سزا سسپینڈ ہوتی ہے۔ تو مجھے تو وہ وقت یاد ہے جب نواز شریف کو 7 سال سزا ہوئی تھی تو 2 سے 2.5 سال تک آپ نے تو اپیل ہی نہیں لگنے دی۔ جو عدالتیں، وہ جو ججز تھے اور جو عمران خان تھا، یہ سب ایک، اور فیض حمید، تو یہ سب نے جو کوشش کی کہ یہ اپیل نہ لگے اور میاں صاحب اندر رہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ جو آپ نے فصل کاٹا، جو آپ نے فصل بویا، وہی آپ کاٹیں گے۔ یہ مکافات عمل ہے، اس کو کہتے ہیں مکافات عمل۔ اب جناب جو بشرا بی بی ہے، بشرا بی بی کی سزا 7 سال ہے۔ ہو سکتا ہے کہ لیڈیز ہونے کی حیثیت میں ان کو جو ہے وہ کمپنسیٹ کیا جا سکتا ہے بیل کی حد تک، کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر ہو تو اس کی حد تک سزا سسپینڈ ہو اور جو ہے وہ بیل آؤٹ ہو جائے، یہ ایک رائے دی جا سکتی ہے۔ لیکن جب کو اکیوز ہیں، جب کو اکیوز ہوتا ہے، 2 ملزم ہوتے ہیں، 3 ہوتے ہیں، اگر نیچے والی عدالت کا فیصلہ سسپینڈ کرتے ہیں تو پھر ایک کی بیل آؤٹ نہیں ہوتی، پھر وہ سب پہ ہوتا ہے۔ یہ ایک لیگل اور قانونی پیچیدگی آئے گی اس اپیل میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سزا سسپینڈ ہوگی تو پھر یا تو ہو کہ سزا سسپینڈ ہو، عمران خان بیل آؤٹ ہو، بشرا بی بی بیل آؤٹ ہو۔ پرنسپل تو یہ ہے کہ جب سزا سسپینڈ ہوگی، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ سزا جو ہے وہ ایک ملزم کی حد تک سسپینڈ ہو تو دوسرے کی حد تک نہ ہو۔ اور مجھے یہ قانونی نقطے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بشرا بی بی بھی بیل آؤٹ نہیں ہوگی۔ ٹیکنیکلی یہ معاملہ ہے، قانونی معاملہ ہے۔ اگر بشرا بی بی اکیلے اکیوز ہوتی سیپریٹ کیس میں تو اس میں تو اس کے کافی چانسز تھے کہ وہ بیل آؤٹ ہو جاتی، سزا سسپینڈ 426 کے تحت، CRPC کے تحت ہو جاتی، لیکن اب نہیں ہوگی۔ اور اب وہی ہوگا کہ 2-2.5 سال تک، 3 سال تک مجھے یہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ اپیل چلے گی۔ ٹھیک ہے جی، اور تاریخ کہتی ہے نا اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو مذاکرات PTI کے حکومت کے ساتھ چل رہے ہیں، اس کا میں ایک الگ سے آپ سے جو ہے وہ ویلاگ کروں گا، وہ تفصیل سے بات کریں گے اس پہ کہ اس پہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ جناب جو ہے سزا یافتہ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس کے بنیادی حقوق سسپینڈ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے جی، کوئی اس کو آئینی اور قانونی تحفظ حاصل نہیں ہے، کوئی جیل کے اندر جو ہے وہ فیسلٹی لینے کا وہ معاملات ختم ہو چکے ہیں، اور اسی طرح بشرا بی بی کے بھی۔ تو یہ مکافات عمل ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کہاں تک یہ معاملات آگے، پھر اپیل جب ہوگی تو ڈسکس کریں گے کہ اپیل میں کون سے قانونی نکات اٹھائے گئے ہیں۔ تو آج جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ PTI کے جو سینئر قیادت ہے اس کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ بہت شکریہ۔